سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں اکثر راستے بند ہیں اور آپ نے ایک کارنامہ کیا ہے کہ آپ بند راستوں میں سے ایک نیا راستہ بنا کے ہمارے تک پہنچ گئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیونکہ آپ اس اسلام آباد شہر کے الیکٹڈ ایم این اے ہیں تو یہ راستے بند ہونے سے موٹر وے بھی بند ہے تو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راستے واقعی اسلام آباد میں کافی جگہ کے اوپر بند ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہے. اور جو شنگھائی ہماری ابھی سمٹ ہو رہی ہے کوآپریشن آرگنائزیشن، اب یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے کہ اس پہ آپ کوئی 0% بھی رسک نہیں لے سکتے. تو ہم اپنے ان تمام پاکستانیوں کا کہ جنہیں راستوں کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ نے اس کانفرنس کا ذکر کر کے تھوڑا سا جو پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن میری یہ خواہش تھی اور ہے اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آج ہمیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ انڈین جو فارن منسٹر ہیں 12 سال بعد آ رہے ہیں، چائنیز جو ہیں پرائم منسٹر وہ یہاں پہ ہیں، رشین پرائم منسٹر یہاں پہ ہیں، دیگر جو ممبران ہیں اس سمٹ کے ان کے اعلیٰ سطحی وفود یہاں پہ ہیں. تو یہ ہمارے لیے جہاں پہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، وہاں انشاءاللہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ بہت خوش آئند ہے کہ خطے کی جو اقتصادی صورتحال ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بحث ہوگی. تو ہم اس دن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کا اجلاس واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 27 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آج عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہونی تھی. حکومت نے کل رات کو اعلان کیا تھا، تحریک انصاف نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا تھا، وہ ملاقات نہیں ہو سکی اور کراچی میں جو وکلا کا کنونشن بھی ہو گیا. تو ایس سی او کے اجلاس پہ بھی بات کرتے ہیں. ذرا ریاست علی آزاد صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جو آج کراچی میں جو وکلا کنونشن ہوا اس میں آپ نے بھی تقریر کیا ہے، تو اس میں جو وکلا نے اعلان کیا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی مزاحمت کریں گے، تو وکلا نے یہ مزاحمت کا اعلان کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آج یہ اتنا سکسیسفل آل پاکستان لائر کنونشن کراچی بار ایسوسی ایشن نے کنڈکٹ کیا، جس کے پنڈال کے اندر جتنی کرسیاں تھی وہ ایک کرسی بھی خالی نہیں تھی. ایون کہ لوگ جو سائیڈوں پہ کناتیں لگی ہوئی تھی وہاں پہ کھڑے تھے. تو ایک بھرپور شو تھا کراچی بار ایسوسی ایشن کے اندر. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا مزاحمت کا، تو اس میں یہ تمام جو صدور تھے، ممبرز بار کونسلز تھے، سیکٹریز تھے، وائس چیئرمین موجودہ سابقہ اور سینئر قیادت وکلا جو سابقہ تحریک کے اندر بھی موجود تھے، جس میں منیر ملک، علی احمد کرد اور بہت سارے دیگر رہنما، انہوں نے بھی خطاب کیا. اس میں سب نے یونینیمسلی ایک تو اس پرپوزڈ امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی ہولڈ کیا. حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو امینڈمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ وکلا کی لاشوں پہ سے گزر کے جا کے تو کرنی ہوگی. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، اول تو یہ ہوگا نہیں، ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں، اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی مزاحمت بھی کریں گے. اور سب سے پہلی منیر ملک صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ جو مسودہ ہے اس کو پہلے ہمارا پہلا ایجنڈا جو ہے وہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کون سا ہے، اور پھر جو آئین اور قانون کے اندر ضابطہ دیا گیا اس کے مطابق اس کے اوپر پروسیجر کو فالو کیا جائے اور لیجسلیشن کیا. میں اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے رول 2007 نیشنل اسمبلی اور رولز 2012 سینٹ جو ہے اس کے مطابق جو لیجسلیشن کا طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اس پروسیجر کو اسٹرکٹو سینسو اینڈ ٹرو سینس میں اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا شعیب شاہین صاحب، ریاست صاحب نے جو بات کی، اگر مجھے صرف اب 30 سیکنڈ دیں. جی میرے بھائی ہیں، ہمارے لیے تمام پاکستان کی بارز جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں. میں لا منسٹر صاحب کی صرف ایک سٹیٹمنٹ چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مسودہ سامنے آئے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمام بارز جو ہیں وہ اس کی تائید میں کھڑی ہوگی. ریاست صاحب نے جو بات کی ہے کہ مسودہ سامنے آئے، ابھی تو وہ مسودہ آپ کے پاس آیا نہیں ہے. تمام بارز انشاءاللہ مشاورت ہوگی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اسے سپورٹ کریں گی، اس کے کنٹینٹ اور اس کا میٹیریل دیکھ کے. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس بڑا اہم ہے پاکستان میں، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے.
آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کا یہ خیال ہے کہ وکلا کا کنونشن بھی بڑا اہم ہے اور جو آج عمران خان صاحب کی ڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی اس پر بھی کمنٹ کرنا ضروری ہے؟ حامد میر صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ، کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کے بہانے سے طارق فضل صاحب کے سامنے بھی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں اعتراض کروں گا طارق فضل صاحب کو، آپ نے الیکٹڈ ایم این اے اسلام آباد کا کہا ہے، میں اس پہ معترض ہوں. یہ اسلام آباد کے باسیوں کے ووٹ کی توہین ہے. اچھا چلیں آپ میرا اس سوال کا جواب دے دینا پلیز. شاہین صاحب لگے ہوئے ہیں نا عدالتوں میں، دیکھا جائے گا، کوئی نہیں، دیکھیں سامنا کریں عدالتوں کا، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن اگر انڈیا کا کوئی انٹرنیشنل اور پروگرام رکھ لے مقبوضہ کشمیر میں، تو کیا وہاں کی کٹ پتلی کو لیجٹیمیسی مل جائے گی؟ اچھا، نمبر 2، مجھے بتا دیں کہ وہاں ہونے والے ظلم، زیادتی، ہیومن رائٹ وائلیشنز کو دنیا وہ اگنور کر دے گی؟ نہیں کر پائے گی. آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے، اچھی بات ہے، یہ بائی سرکولیشن ہونی تھی، یہ ایک اچھی بات ہے، ہم اس کو تائید کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی کال آف کر دیا اور ان کی کمٹمنٹ کے اوپر کہ ڈاکٹرز کی ملاقات کرائی جائے گی. لیکن ڈاکٹرز کی جو ملاقات ہے وہ آپ کے سامنے، ڈاکٹر عاصم صاحب صبح سے لے کر شام 5 بجے تک بیٹھے رہے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ اور ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان کی زندگی کو، ان کی صحت کو خطرہ ہے. اور جو 2 ڈاکٹرز گئے ہیں ابھی تک ان کی رپورٹ بھی ہمیں نہیں پتا کہ ان کو جانے دیا، ان کو ملنے دیا یا نہیں ملنے دیا گیا. لیکن دیکھیں ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی بات یا دوسری باتیں ہیں، پریکٹیکلی جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے. آئین اور قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے. اب واحد فورم رہ گیا ہے نظام انصاف، یہ اب اس کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. اب جہاں تک مسودے کی بات ہے، جو پہلا مسودہ آیا تھا اس کی ایک شک آپ کے پاس بھی پہنچی ہے، ہمارے تک بھی پہنچی ہے. اس کو تو آپ انڈکلیئرڈ مارشل لا بھی دور کی بات ہے، وہ ڈکلیئرڈ مارشل لا بن جاتا اگر وہ کامیاب ہو جاتی. اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مسودہ دینا تھا، جو لا منسٹر کہتا ہے جی ہمیں ابھی ملا ہے. اور پھر ایک گھنٹے کا نوٹس پہ ان کو کیا ایمرجنسی تھی؟ سینٹ کا اجلاس رات 3 بجے رکھ لیا، صبح 11 بجے سے لے کر ہر ایک گھنٹے کے نوٹس کے بعد جناب ابھی ہو گیا، ابھی ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا. اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے یہ تو اس ملک کے اوپر ماشاء اللہ نافذ کر چکے ہوتے. یہ تو اللہ نے بچایا، یا اس میں مین آف دی میچ میں مولانا حافظ رحمان کو دوں گا نمبر. اور آج بھی جس طرح یہ نظام انصاف پہ حملہ آور ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کو ایمرجنسی کیا ہے؟ بلاول صاحب کیوں کہتے ہیں کہ جی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے 25 سے پہلے کرنا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر کل مجھے بتا دیں اگر پرائم منسٹر اور وہ جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی کہتے ہوئے یا اس کا آنکھ کتارا کہتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، اگر اس نے اپوائنٹ کرنا ہے چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ نے خالی نوٹیفائی کرنا ہے، تو پھر اس سے بڑا نظام انصاف پہ حملہ کیا ہوگا؟ اچھا، جو اور پھر اوپر بھی بڑھا کہ آپ نے 67 پہ لے جانی ہے اور سپریم کورٹ کو آپ نے ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول پہ لے جانا ہے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو آج ملاقات نہیں ہوئی ڈیالہ جیل میں، ذرا اس پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ تو کل کمٹمنٹ دی گئی تھی تحریک انصاف کو کہ آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں، ہم کل صبح آپ کی عمران خان صاحب کی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب آج ڈیالہ جیل کے باہر کافی دیر رہے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. دیکھیے جو کمٹمنٹ کی گئی ہے، میں انشور کرتا ہوں آپ کو کہ وہ گورنمنٹ بالکل اسے پورا کرے گی. بلکہ میں اسے ایک حد تک آگے بھی جا کے کہوں گا کہ اگر ان کے اہل خانہ میں سے بھی کسی کی ملاقات کرا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ان کی بھی پوری تسلی ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ایز یوزول پاکستان تحریک انصاف افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے، ان کی تسلی ہو جانی چاہیے. اس میں کوئی نہیں، لیکن اگر آج ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہو جاتی عمران خان سے تو یہ افواہیں جھوٹی ثابت ہو جاتی. یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں ہوئی میں اس کی وجہ سے واقف نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے اگر یہ ایشورنس دی گئی ہے تو وہ ضرور کروائی جائے گی. میں نے تو ایک قدم آگے آپ سے بات کی ہے. اور باقی جہاں تک شعیب شاہین صاحب نے بات کی ہے، میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ اگر انفرادی طور پہ آپ ریاست علی آزاد صاحب سے پوچھیں، بہت سینئر وکیل ہیں، شعیب شاہین صاحب سینئر وکیل ہیں، ان سے انفرادی طور پہ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے یس جوڈیشل ریفارمز پاکستان میں ہونی چاہیے، اور پارلیمان کا رول ججز کی جو سلیکشن ہے اس میں مؤثر ہونا چاہیے، جو مؤثر تھا اور اس کو زیرو کر دیا گیا. اب وہاں پہ جو آپ کے اپوزیشن کے ایم این ایز بھی بیٹھتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی بیٹھتے ہیں، اور بار ایسوسیشن کے نمائندے بھی بیٹھتے ہیں، ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے وہاں پہ. یہ صرف ربر سٹیمپ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رول کو زیادہ کریں، اس سے زیادہ کچھ اور بھی، جیسا میں نے کہا جب مسودہ فائنل ہوگا تو آپ کے سامنے چیزیں لا کے رکھی جائیں گی. لیکن اگر آپ کو پیٹ میں درد صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے آپ اپوزیشن ہے، آپ کا کام ہے
گورنمنٹ کی جائز چیزوں پہ تنقید کریں، لیکن صرف جو کہ ہم کر رہے ہیں اس لیے اس کی آپ نے کرنی ہے ایز اپوزیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے بات کی ہے کنسنسس پیدا کرنے کی، ہم اپوزیشن کو بھی کہ گئے ہیں بیٹھیں. اب صرف اس بات کے اوپر اعتراض کرنا کہ جناب یہ تاریخ کیوں ہے، فلاں تاریخ سے پہلے فلاں تاریخ کے بعد، اگر آپ کو اس مسودے پہ اعتراض نہیں ہے پھر تاریخ پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کنسنسس کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب.